رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق آپ بتا رہے ہیں کہ جی 197 جو ہے اس کا وہ پریزن رول کا ہے اور 10A کی خلاف ورزی ہو جائے گی، پریسیڈنٹ آ جائے گا. کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ حکومت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دیکھیں بنیادی طور پر تو صورتحال یہ ہے کہ میں پہلے گفتگو سن رہا تھا، جس وقت نواز شریف صاحب کے ہیلتھ ایشوز ہوئے اور جس طرح کا ان کا رویہ تھا اور جس طرح خان صاحب وہ منہ پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور کس قسم کی دھمکیاں لگایا کرتے تھے، حالانکہ ایک بندے کو آپ نے ناجائز کیسز بنا کے آلریڈی جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، اوپر سے آپ کا رویہ اور آپ کے دل میں اتنی مطلب ہے کہ وہ سنگ دلی ہے کہ آپ منہ پہ ہاتھ پھیر کے عورتوں کی طرح وہ مطلب دھمکیاں لگا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پوری PMLN کی لیڈرشپ کو آپ نے جیلوں میں بند کیا ہوا جھوٹے مقدمات کے اندر. اور اس کے علاوہ یہاں تک کہ حالات تھے کہ جب ان کی اہلیہ بیمار تھیں اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھیں تو یہ ان کے جو وہ مطلب ہے PTI کے لوگ تھے وہ ادھر کیمرے لے کر موبائل لے کر جیل کے وہ اپنا ہاسپٹل کے اندر تصویریں بنانے کی کوشش کرتے تھے اور ویڈیو کے اور تمسخر اڑاتے تھے ان کی اہلیہ کی بیماری کا. نواز شریف صاحب جیل کے اندر جیل سپرنٹینڈنٹ کو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بھائی میری اہلیہ بیمار ہے، مجھے ان کی خیریت دریافت کرنی ہے، میرا ادھر رابطہ کروا دے. اچھا تو ان کو فون پر بات نہ کرنے دی، اس کی اجازت نہ دی، اور اسی جیل سپرنٹینڈنٹ نے پھر کلثوم صاحبہ کی وفات کی خبر جو ہے وہ میاں صاحب تک پہنچائی اور مریم صاحبہ بھی اس وقت جیل میں تھیں، ان تک پہنچائی. تو یہ ان کا اپنا کردار ہے. پھر جب میاں صاحب کی بیماری کا مسئلہ بنا تو میں ان کو بالکل وہ وقت یاد کرواؤں گا کہ جب یہ اس وقت بھی مذاق اڑا رہے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں جی نہیں، یہ جو سرکاری اسپتالوں کی رپورٹیں ہیں یہ غلط ہیں، تو ہم تو شوکت خانم سے چیک کروائیں گے. پھر انہوں نے شوکت خانم سے چیک کروائیں، پرائیویٹ اپنے ہاسپٹل سے، جو جس کے یہ خود مطلب مالک ہیں جس ہاسپٹل کے، ٹھیک ہے، وہاں سے چیک کروائیں. وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی وہ کہا کہ یہ رپورٹ ٹھیک ہے اور بالکل اسی طرح سے ہے. تو پھر اس کے بعد بھی بذریعہ عدالت آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو پہلے سرکاری ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا اور اس کے بعد پھر عدالت کے ذریعے ان کے علاج معالجے کے لیے ان کو باہر بھیجا گیا. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ کہ یہ اپنا وقت بھول جاتے ہیں. جہاں تک یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے نظر ثانی کیوں کی، نظر ثانی ایک قانونی پوائنٹ ہے. قانونی پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، ایک جیل مینول میں قانون ہے کہ اگر کوئی جیل کے اندر جو کہ سزا یافتہ قیدی ہے جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے مطلب ہے کہ اس کا سرکاری ہاسپٹل سے علاج کروانا ہوتا ہے. جہاں پر ان کی بیماری کا علاج ہے اس پر تو کوئی سیاست نہیں ہے. ان کا علاج ہو بھی رہا تھا، ان کا علاج کروایا بھی جانا چاہیے، ان کا علاج ہونا بھی چاہیے، اور جو گورنمنٹ کو بیسٹ ڈاکٹرز اویلیبل رہے اس کے ذریعے ان کا علاج ہوا ہے. رہ کی بات یہ کہ اب ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھیجا گیا ہے. تو جو دیکھیں نا، ان سے خان صاحب سے بھی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو صحت تندرستی دے، جو ان کے علاوہ کہتی ہیں ان سے کہیں زیادہ بیمار ہیں اور سنگین بیماریوں میں مبتلا ہیں. تو کل کو گورنمنٹ نے ان کو بھی تو مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ انہی قوانین کے تحت ہی ڈیل کرنا ہے نا جو جیل میں. لیکن بلوچ صاحب وہ جو بیمار ہیں ان کا تو علاج سرکاری اسپتالوں میں ہونا چاہیے نا. اگر وہ قانون کے مطابق ہے تو وہ وہاں پہ جیل میں تو نہیں رہنے چاہیے، وہ ان کا علاج ہوتے رہنا چاہیے دیگر قیدیوں کا بھی. دیکھیں جو یہی بات ہے جو آپ کا پوائنٹ ہے، میں اسی سے اتفاق کر رہا ہوں کہ اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پرائیویٹ اسپتالوں میں بھیجا جائے تو کیا ان کو بھی بھیج دیا جائے؟ کیا وہ جو جیل مینول کی شیک ہے کیا اس کو ختم کر دیا جائے یا اس میں کوئی تبدیلی کی جائے؟ کیا عدالت اس پر عدالت کی رائے ضروری ہے نا کہ وہ باقی قیدیوں کے لیے بھی پھر ایک رائے دے دے، اوپینین دے دے کہ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہونا چاہیے، یا یہ صرف ایک قیدی کے لیے اجازت ہے اور باقی قیدیوں کو وہ رائٹس نہیں ہیں جو اس سے ایک کو ہیں. تو ظاہر ہے اس پر اگر حکومت وضاحت پوچھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھائی اس کے اوپر کر دے تو زیادہ بہتر ہے.